رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے، آپ ہاتھ بھی تاپو گے نا تو گرمی اور پسینہ نہیں آئے گا، لیکن یہاں بولنے میں پسینہ تک آ جاتا ہے، اتنی محنت لگتی ہے۔ علماء دین کی تبلیغ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کی محنتوں کو بیجا سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لہٰذا ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جو بات کریں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، وہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا۔ کیا آیت کریمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یہ نہیں کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں میں اپنے بھی ہوتے، غیر بھی ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، کافر بھی ہوتے، سب داخل ہوتے، لیکن اللہ نے سب کو استثناء فرما کر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان محاسبہ کرے، ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قبر ہے اور آخرت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف دنیا کو کمانا؟ کیا صرف بینک بیلنس اکٹھا کرنا؟ کیا صرف کاروبار کرنا؟ کیا صرف گھر کی ضروریات میں گھر والوں کے کام آنا؟ صرف یہ مقصد ہے؟ انسان نے صرف اسی مقصد کو سمجھ رکھا ہے، اور جو چیزیں ضروری ہیں انسان ان چیزوں سے غافل ہے۔ نماز ضروری ہے، نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ رمضان میں روزے ضروری ہیں تو لوگ بہانے بناتے نظر آتے ہیں۔ وہ رمضان جو رحمت لے کر آتا ہے، برکت لے کر آتا ہے، بندوں کی بخشش اور جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے، لوگ اس میں عبادت نہیں کرتے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو اللہ کی راہ میں، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جو فرائض ہیں، جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، ہم ان چیزوں سے غافل بیٹھے ہیں، صرف دنیا داری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، چاہے اعلیٰ ہو، چاہے ادنا ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرید ہو، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، غرض یہ کہ کوئی بھی ہو، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہے کہ موت آنی ہے تو ہم اور آپ موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ بزرگان دین تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ایک طرف ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں اتنا یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا کہ موت ہماری اتنی جلدی نہ آ جائے کہ ہم دوسری طرف سلام بھی نہ پھیر پائیں۔ وہ موت کو اتنا قریب جانتے تھے، اور ہم موت کو کتنا دور سمجھ رہے ہیں؟ ابھی 20 سال کے ہیں، 60 سال کی ابھی ہماری زندگی میں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم شریعت سے دور ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ علماء کہہ تو دیتے ہیں اگر یہ کام کرو گے تو جنت مل جائے گی، اگر یہ کام کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ جو علماء کہتے ہیں وہ برحق کہتے ہیں، لیکن جنت کا عطا کرنا یہ خدا کے دست قدرت میں ہے۔ اگر تم نے اس کام کو خدا کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اگر تم نے اس نیکی کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہوگی، اگر تمہاری نیت میں خلوص ہوگا تو اللہ تمہاری نیت کی بنا پر تمہیں اس ایک اور چھوٹی سی نیکی کی بنا پر جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ لیکن نیت میں خلوص ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن آج اگر غریبوں کو کمبل بانٹے جاتے ہیں تو کیمرے لگا کر ریکارڈ کیا جاتا ہے، ان کو شرمسار کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ وہ انسان جو لوگوں کو شرمندہ کر رہا ہے، وہ انسان جو دنیا کی نظر میں لوگوں کو ذلیل لوگوں کے سامنے ان غریبوں کو ذلیل کر رہا ہے، وہ لوگوں کے دل کو خوش نہیں کر رہا بلکہ ان کے دلوں کو توڑ رہا ہے، اور دلوں کو توڑنے والے کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ کیونکہ معراج میں جو راز و نیاز کی باتیں تھی اس میں سے ایک یہ تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو کسی مومن بھائی کا دل جوڑے گا اللہ اسے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا برعکس آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسی کے دل کو توڑے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
تو ہم دل آزاری سے بچیں، لوگوں کے دل کو دکھانے سے بچیں، اس لیے کہ اگر ہماری کسی قول سے کسی فعل سے اگر کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو خدا بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی زندگی کا طرز عمل ہمیں یہ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ سدھرے گا کیسے؟ جب ہم نبی کی سیرت کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سے کوئی نہیں بچا۔ موت کا فرشتہ جن کو حضرت ملک الموت کہا جاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے۔ موت کا فرشتہ نبیوں کے پاس پہنچا، نبیوں کے جسموں سے روح کو نکالا گیا، ایک آن کے لیے انہیں موت آئی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وہ انسان جو دنیا میں جاندار جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو موت آنی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ لہٰذا وہ موت کا فرشتہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ کے جسم سے روح کو نکالنے کی باری آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا پیغام تم مجھ تک لے کر آئے ہو، میرا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دو، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، کیا کوئی دوست کسی دوست کو مارتا ہے؟ یہ پیغام میرا خدا تک پہنچا دو۔ اللہ جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے مولا تیرا خلیل ابراہیم کا یہ کہنا ہے، کیا کوئی یار کوئی دوست کسی دوست کو مارتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا، خدا نے فرمایا کہ کوئی دوست جب کسی دوست کو طلب کرتا ہے تو کوئی دوست رکتا ہے، اس کی محبت میں چلا آتا ہے، لہٰذا جب دوست نے دوست کو بلایا ہے تو میرے دوست کو میرے پاس آ جانا چاہیے۔ جب یہ پیغام لے کر پہنچے، حضرت ابراہیم نے کہا خدا کا حکم ہے میری روح کو نکالا جائے۔ ملک الموت حضرت ابراہیم کے روح کو نکالتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے پاس جب ان کی روح کو نکالنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ کے پاس جب پہنچے تو حضرت موسیٰ کو جلال آیا، اور آپ نے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ اتنے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایسا تھپڑ مارا موت کے فرشتے کو، جو موت کا فرشتہ ایک وقت میں لاکھوں کے جسموں سے روح کو نکالتا۔ موت کے فرشتے کی پاور کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آج لوگ حضور کی پاور کی اور شان کی بات کرتے، حضور کے بارے میں بات کرتے، اللہ تک کی لوگ باتیں کرنے لگے۔ اللہ نہیں ہے، طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جو موت کے فرشتے کے طاقت کو نہیں سمجھ سکتے وہ حضور کے مرتبے کو کیا سمجھیں گے؟ لہٰذا موت کا فرشتہ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرین جب چلتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں، فرشتہ تو ایک ہی ہے روح نکالنے والا۔ اللہ نے اس کو پاور عطا کی ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کے جسم سے روح کو جدا کر دے، یہ اللہ نے پاور عطا کی۔ اب جب وہاں پہنچے آنکھ باہر آ گئی، اور اس کے بعد وہ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا مولا تیرے دوست تیرے کلیم جن سے تو کلام کرتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ان کے پاس میں پہنچا، انہوں نے تھپڑ رسید کیا، میری آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ نے ان کی آنکھ کو درست فرمایا اور کہا کہ جا کر کہہ دو کہ اللہ نے طلب کیا ہے۔ آپ پہنچے، اب تھپڑ لگانا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تھپڑ نقطہ بیان کیا علماء کرام نے، نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ پہنچا تو اجازت نہیں دی، بغیر اجازت کے آ گئے۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل کو یہ پیغام دینا مقصد تھا کہ نبیوں میں سب سے آخری جو نبی ہے وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ گستاخی تو یہاں ہو گئی، بغیر اجازت کے یہاں آ گئے، لیکن بغیر اجازت کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نہ پہنچ جانا یہ درس دینا تھا۔ اس درس کی وجہ سے آپ نے وہ تھپڑ رسید کیا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح کی بارگاہ میں پہنچے، روح نکالنے کے لیے پہنچے۔ حضرت نوح کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے تھوڑی سی زندگی گزاری ہے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوح جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ 950 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی، کتنے 950 سال آپ کی عمر ہوئی۔ آپ نے کیا کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے میں کسی بادشاہ کے محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے باہر آ گیا، تو ایک دروازے سے داخل ہونے میں دوسرے دروازے سے باہر نکلنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ 950 سال کا عرصہ مجھے اتنا کم محسوس ہوتا ہے۔ اللہ
آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. ہمارے باپ دادا ہمارے بڑے بڑوں کی قصے اور کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. وہ تھے، ایسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تھا. ہم بھی ایک دن مر جائیں گے. ہمارے بھی بچے ہماری نسلوں کو ہمارے قصے اور کہانیاں سنائیں گے. وہ زندگی نہیں ہے کہ جو زیادہ جی جائے. زندگی وہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے گزاری جائے. زیادہ زندگی کا ملنا کمال نہیں ہے. زندگی مختصر ہو لیکن اچھی گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزر جائے، وہی زندگی کامیاب ہے. لہٰذا وقت کافی ہو رہا ہے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. کہاں سے شروع کرے، کہاں ختم کرے. بس چلتے چلتے میرا صرف اتنا سا پیغام ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان. زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان پر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے. موت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے. ہمیں علم نہیں ہے. موت کو خود سے قریب جانو، موت کو خود سے قریب جانو. دن میں کثرت سے موت کو یاد کرو. خود بخود قدرتی طور پر تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو ہم نمازی بنتے نظر آئیں گے، ہم پرہیزگار بنتے نظر آئیں گے، ہم دیندار بنتے نظر آئیں گے، ہم نیکوکار بنتے نظر آئیں گے. اگر یہ تمام چیزیں ہم بن جائیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب. موت کی تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کسی نے کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پر کی خبر نہیں. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے، تو ہم اور سب دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. موت کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اس لیے کہ نماز ایک وقت کی جان بوجھ کر چھوڑنے پر 2 کروڑ 80 لاکھ برس تک جہنم میں جلنے جاؤ گے. 2 کروڑ 80 لاکھ برس تک جہنم میں ایک نماز چھوڑنے پر. تو جو جمعہ نماز پڑھتے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا. لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. وہ محبوب اگر کسی پر نظر رحمت کر دے اس کا بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے اور مرحومہ پروین جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا اللہ.